السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معزز سامعین، آج ہم آپ حضرات کے سامنے قربانی کے مخصوص اور اہم مسائل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مسائل کے ساتھ گہری وابستگی رکھنے والی شخصیت مفتی محمد زکریا دامت برکاتہم العالیہ۔ سب سے پہلا مسئلہ تو مفتی صاحب، قربانی کس پر واجب ہے؟ یعنی بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان پر قربانی واجب ہے، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ کتنا مال ہوگا، امیر ہوگا، زیادہ کھاتا پیتا ہوگا تو صرف وہی قربانی کرے گا۔ تو اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ ایک منٹ۔ تو اس کے لیے کچھ بنیادی باتیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ شخص عاقل ہو، پاگل پر قربانی نہیں ہے۔ نمبر دو، وہ بالغ ہو، نابالغ اگر صاحب نصاب اس پر قربانی نہیں ہے۔ نمبر تین، وہ شخص مقیم ہو، اگر کوئی سفر کی حالت میں، بے شک وہ صاحب نصاب مالدار ہے لیکن اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، ہاں اگر وہ دیتا ہے تو قربانی ادا بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ شخص مسلمان ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ پانچویں جو چیز ہے وہ ہے صاحب نصاب، وہ نصاب کا مالک بھی ہو۔ یہاں پہ اگر تھوڑی سی بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے نا زکوٰۃ کے صاحب نصاب کی، فوراً ہمارے ذہن میں خیال جاتا ہے چاندی کا یا سونے کا۔ ہم نے سن رکھا 7.5 تولہ چاندی سونا ہوگا تو قربانی واجب یا زکوٰۃ یا فطران مجھے اوپر واجب ہوگا، ایسے ہی 52.5 تولہ چاندی ہوگی تب مجھے زکوٰۃ دینا پڑے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلے دور میں چونکہ سارے معاملات انہی کے ساتھ کیے جاتے، سکے، درہم اور دنانیر انہی چیزوں میں ہوتے تھے، وہ چاندی اور سونے سے۔ اس لیے آج کے دور میں اس کے متبادل پیسے ہیں، ریال ہے، کرنسی بہت ہر ملک کی اپنی اپنی ہے۔ تو بات یہ یاد رکھیں، اگر صرف سونا ہی سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہے، اور اگر چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس نہ 7.5 تولہ سونا ہے نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، لیکن اس کے پاس ان کے بقدر پیسہ، یعنی پیسہ ہے نقدی یا سامان تجارت ہے، یا اس پر ضرورت سے زائد مال ہے، یعنی اب قربانی کے لیے 5 چیزیں ہوگی ہمارے پاس: سونا، چاندی، نقدی، سامان تجارت اور ضرورت سے زیادہ سامان۔ آپ کو پتہ کسی بھی آدمی کے پاس، ہم جیسوں کے پاس عموماً 52.5 تولہ نہ چاندی ملے گی نہ 7.5 تولہ سونا ملے گا۔ اگر کسی کے پاس ان سے کم ہے اور کوئی بھی چیز ساتھ نہیں ہے، سونا ہی سونا خالی سے 6 تولہ اور کوئی چیز ساتھ نہیں ہے تینوں میں سے، تو قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 52.5 تولہ چاندی سے کم کسی کے پاس چاندی ہے، نہ نقدی ہے نہ سامان تجارت نہ ضرورت سے زیادہ سامان، اس پہ قربانی نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، اب جس کے پاس 2 تولہ سونا ہے، ساتھ میں پیسے ہیں، اگر پیسے نہیں سامان تجارت ہے، اگر سامان تجارت نہیں تو ضرورت سے زیادہ سامان ہے۔ جب بھی سونے کے ساتھ کوئی اور چیز مل جائے، نقدی مل جائے یا سامان تجارت مل جائے یا اس کے ساتھ ضرورت سے زیادہ سامان مل جائے، عبداللہ بھائی، پھر نصاب ہمیشہ وہ دیکھا جائے گا چاندی کا۔ چاندی کا جو قیمت ہے آج کے دور میں، وہ آج کی تاریخ میں 8400 روپے تولہ ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوئی 4,41,000۔ کسی کے پاس اگر اتنے پیسے موجود ہے 4,41,000، وہ صاحب نصاب سے قربانی دینا واجب ہے۔ اگر نقدی کی صورت میں تو 4 لاکھ نہیں ہے، لیکن کچھ نقدی ہے، ساتھ میں دکان ڈال رکھی ہے، یا دکان ہی ہے اس میں 5 لاکھ کا سودا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو تب بھی ہم کیا کہیں گے؟ صاحب نصاب، کیونکہ سے سامان تجارت ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کے پاس دکان نہیں، کوئی سامان تجارت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کچھ نقدی ہے اور ساتھ میں ضرورت سے زیادہ سامان ہے، اب ان کو ملائیں گے، اگر ملا کر ان کی مجموعی ان کی تعداد ان پیسوں کی رقم بن جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی، جو آج کے دور میں 4,41,000 ہے، تب بھی اس پہ قربانی واجب ہے۔ اسی طرح سونا اگر کسی کے پاس ہے اور 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کا سامان تجارت دکان ڈال رکھی ہے، اور اسی طریقے سے یا دکان نہیں نقدی ہے، پیسے ہیں، کمیٹی ڈال رکھی ہے، یا ضرورت سے زیادہ سامان ہے، اب ان دونوں کو ملائیں گے، 1 تولہ سونا اور ان کو ملائیں گے، اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے تو اب اس پر قربانی واجب ہے۔